خدا نے یہ دنیا بنائی ہے کیوں کر، یہ ہے جن کا صدقہ یہی پر یتن ہے۔ آج اللہ کی حجت کی ولادت کی شب ہے، وہ وقت آ گیا ہے طویل عرصے کے بعد جب اللہ کا ولی اس دنیا میں تشریف لے کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کی آمد کا، اور آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ سلسلہ، یہ ولادت کا سلسلہ ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو، کہ جو جناب فاطمہ بنت اسد بڑھی آگے، وہاں پر بھی ہم درس لے سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہیں۔ فوراً کہا اللہم انی مومنہ، پروردگار میں تیرے ایمان کا واسطہ دیتی ہوں، میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیری ذات اقدس و ایمان رکھتی ہوں، یعنی خدا کی بارگاہ میں آپ نے جو انجام دیا ہے اس کے اوپر بھی عمل رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے عمل کی قوت کو دے۔ پروردگار تیرا سجدہ کیا، پروردگار تیرا رکوع کیا ہے، میں اس مشکل میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، پروردگار میں مومن، تیرا مومن ہوں، لیکن ایمان واقعاً ایمان ہونا چاہیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اللہم انی مومنہ، پروردگار میں مومنہ ہوں، میں تیری کنیز ہوں، اور میں اپنے جد ابراہیم کے دین اور آئین پر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے میرے لیے، اس کو آپ آسان کریں، اس کو تیری ذات آسان کریں، یہ مشکل وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں سے محسوس کریں گے، یہاں سے ہم محسوس کر سکتے اس کو کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد یہ کہتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ طواف کر رہی تھی آپ، تو طواف ہی کرتے رہتی، لیکن دیوار کی طرف جب آپ کے قدم مقدس بڑھے تو دیوار شق ہوئی ہے، دیوار میں در بنا ہے، پتھر ٹوٹ گیا ہے۔ دیوار جو بنی ہوئی تھی وہ مٹی اور گارے کی نہیں تھی، پتھر کی بنی ہوئی تھی، وہ پتھر کی دیوار ٹوٹ گئی۔ اب قرآن جب آپ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، تو کب یہ پتھر ٹوٹتا ہے، کب پتھر ٹوٹتا ہے؟ یہ پتھر کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ ہتھوڑا مارا تھا اس سے ٹوٹا تھا؟ نہیں، یہاں تو دعا کر کے آگے بڑھی تھی۔ قرآن میں صرف 2 مقام ہیں جہاں قرآن نے بیان کیا پتھر کیسے ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جی، یہ ہم سب ہیں۔ وہ دوسرے والا بھی ہم سب کا سنا ہوا، مثلا ربط کے لیے پہلا کیا ہاں تذکرہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دوسرے کیا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى مُوسیٰ، جب اللہ نے جلوہ دکھایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، تجلی کی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ سمجھے بات؟ جب جلوہ دکھایا خدا نے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ کب پتھر ٹوٹتا ہے؟ قرآن کا نزول ہوتا ہے تو پتھر ٹوٹتا ہے، نور خدا کا جلوہ آتا ہے تو پتھر ٹوٹتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر یہ کیجئے کہ یہ قرآن جو رحم آغوش رحم مادر میں تھا، جناب فاطمہ بنت اسد کی رحل مقدس میں تھا، رحم مقدس میں تھا، غلاف مقدس میں تھا، یوں کہا جائے، یہ قرآن ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا قرآن تھا، اور ساتھ کے ساتھ علیکم السلام نور خدا کا جلوہ لے کر کے آ رہا تھا۔ یہاں صرف ایک کام نہیں ہو رہا تھا، یہ قرآن ناطق بن کر آ رہا تھا، اور یہ قرآن جلوہ نور بن کر کے آ رہا تھا، یعنی الہی نور کی تجلی تھی، اور قرآن ناطق کی آیتوں کا نزول تھا۔ اس نور کی شدت جب خانہ کعبہ کی دیوار کے پتھر پر پڑی تو اس نے توڑ کر کے بتایا کہ قرآن اگر نازل ہوتا تو پتھر اس طریقے سے ٹوٹتا جیسے علی کی آمد کے موقع پر ٹوٹ رہا ہے، علی کے آنے سے ٹوٹ رہا ہے۔ یا آپ دیکھیں وہاں اس وقت حسین منظر، جب آپ وہ خانہ کعبہ میں تشریف لے کر کے آئیں، حسین منظر ہے، ادھر سے آپ آئیں، ادھر سے خواتین آئی جنت سے۔ وہ کون خاتون ہیں؟ عام خاتون نہیں تھی، جناب حوا تھی، جناب آسیہ تھی، جناب موسیٰ کی والدہ تھی، اور جناب مریم تھی۔ انہوں نے ہر کسی کی اپنی خدمت تھی، اور ہر کوئی باعزت باشرف اپنے عظمت کو اور دوبالا کرنا چاہتا تھا۔ جناب حوا کہ جنہوں نے جناب علی کو آغوش میں لیا، آپ دیکھیں کتنا، یہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جناب حوا کی ایمانی قوت ہے کہ علی جیسا کامل ترین انسان ان کی آغوش میں ہے۔ امیر کائنات نے سجدہ کیا، اب جو سجدے سے اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ جناب حوا نے اٹھایا۔ خوشبو لے کر کے کون بڑھی؟ جناب مریم بڑھی، خوشبو جناب مریم لے کر کے بڑھی۔
جناب آسیہ لباس اور خوشبو لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں. یہ خدمت کے لیے کیوں کھڑے؟ انہوں نے اپنے ایمان کے کمال کو اس حد تک پہنچایا کہ آج امیر کائنات کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہاں ہمارے لیے بہترین پیغام ہے کہ اگر ہم بھی اپنے ایمان کی دولت کو سمیٹ کر، اپنی عبادتوں کو سمیٹ کر، اپنے عرفان کو سمیٹ کر کے ہم اس بلندی پر ہیں. ایک وقت ضرور آئے گا. کل وہ وقت کس کے لیے تھا؟ جناب حوا کے لیے تھا، جناب آسیہ کے لیے تھا، جناب مریم کے لیے تھا، جناب موسیٰ کے والدہ کے لیے تھا. اللہ یہ موقع ہمیں بھی دے گا. جب میرا ظہور کرے گا امام، جب میرا امام پلٹ کر کے آئے گا تو میں بھی ان تمام تحفوں کے ساتھ میں امام کی خدمت میں پیش ہوں گا، اور امام مجھے سینے سے لگا کر کے دعا دیں گے. یہی میری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. وہی میرا عظیم خوشی کا موقع ہوگا کہ جب آنے والا میرا امام مجھے کہے گا کہ ہاں میرا غلام آ گیا، میرا چاہنے والا آ گیا، میرا محب آ گیا، میرا شہدہ آ گیا، میرا شیعہ آ گیا، میرا پیروکار آ گیا، میرا اطاعت گزار آ گیا، میرا فرما بردار آ گیا. لیکن عزیزان گرامی، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. بس خدا کے راستے میں چلتے چلے جائیے، کمالات خود بخود آتے چلے جاتے ہیں. تو جناب علی کی یہ خدمت کی گئی. کن خواتین نے کی؟ خانہ کعبہ میں ان خواتین نے یہ خدمت انجام دی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ باہر آئے، باہر ایسے نہیں آئے، پھر سے دروازہ بنا. ایسا نہیں کہ امیر کائنات کے آنے سے دروازہ بنا اور رسول خدا آئے ہوں تو دیوار میں ہاتھ ڈال کر کے ایسے لے لیا ہو یا عام دروازے سے چلے گا. نہیں، پھر سے وہی در بنا. بتایا کہ جیسا علی، جیسا رسول ہے ویسا علی ہے، جیسا علی ہے ویسا رسول ہے.